اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ کنواری لڑکی سے شادی کیوں ضروری ہے؟ آج کا واقعہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایسا واقعہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ والد کی شہادت پانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے غزوہ احد میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے بہت سے لوگوں کا قرض بھی ادا کرنا تھا، وہ بھی ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئی، کیونکہ والد صاحب کے شہادت پانے کے بعد تمام لوگوں کا قرض حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کرنا تھا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ پر تشریف لے کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بہت ہی سست تھی، جس کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے پیچھے دیکھا، آپ نے جب دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ کے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی اونٹنی کو زمین پر بٹھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے قریب بٹھا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مجھے ایک لاٹھی دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لاٹھی پیش کی، تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹنی کو آہستہ آہستہ چند ضربیں لگائیں، جس ضرب کے ڈر سے اونٹنی کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، میں نے شادی کر لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے جابر، کیا شادی کنواری لڑکی سے کی ہے یا طلاق یافتہ لڑکی سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے، وہ تم سے پیار محبت کرتی اور تم اس سے پیار محبت کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ میں 9 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی جیسی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کرے۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، میری بہنوں کے سر میں کنگھی کرے گی اور میری بہنوں کی صفائی ستھرائی کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر سرائے میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیہ سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں تکیہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में तकिए आ जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माली मदद करना चाहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया, क्या आप मुझे अपनी ऊँटनी फरोख्त करना चाहते हैं? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, क्या या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जी हाँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 दरहम की। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इतने कम दरहम देंगे? बात को आगे बढ़ाते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दरहम तक कह दिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक शर्त है कि मैं ऊँटनी मदीना जाकर दूंगा। जब मदीना मुनव्वरा आए तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊँटनी मस्जिद नबवी के करीब बांध दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाया, ए बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 40 दरहम से कुछ ज़्यादा दरहम दे दो। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तमील करते हुए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 40 से कुछ ज़्यादा दरहम दे दिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दरहम लेकर वापस घर की तरफ जा रहे थे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊँटनी पर सवार होकर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि मेरी ऊँटनी वापस करने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास आए हैं, तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौदा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मेरी ऊँटनी वापस कर दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि ऊँटनी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर आओ। ये सुनकर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको ये ऊँटनी पसंद नहीं आई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क्या समझते हो मैंने तुमसे बाओ इसलिए किया था कि तुम्हारा ऊँट हासिल कर लूँ। हर एक से उसके मुनासिब गुफ्तगू करना सुन्नत नबवी है। सदका खैरात इस तरह करें कि लेने वाले को शर्मिंदगी महसूस ना हो, कुर्बान जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर, जिसने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनपसंद मौजू पर आगाज़ फरमाया और जब सदका करना चाहा तो उस सदक़े को बड़ी मोहब्बत के साथ पेश किया। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।